2018 پنجواں مہینہ 11 تاریخ جمعۃ المبارک ماہ شعبان کا آخری اور چوتھا جمعہ ہے جن اندر فضائل رمضان شریف کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تسی تھوڑی ادھر آئے کہ یہ سامنے سامنے جھڑی بھائی تو میں کتنی بار کہتا ہوں کہ بابا کر لو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھو وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر عزت مآب معزز اسلامی بھائی بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس رب کریم نے آپا کو انسان بنا کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا۔ دعائیں جب تک زندہ رہیے اللہ سرکار کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آخری ویلا ہوئے اللہ تعالیٰ دیدار مصطفیٰ اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ وعدہ کیتا ہے رمضان
انتخاب کردیاں کردیاں یہ مہینہ آ گیا گرمی بچ انہوں نے یہ نام رکھیا رمضان کی رکھیا رمضان رمضان نکلے رمض رمض کا معنی ہوتا ہے ایک گرم پتھر مقصد کی بنیا جی میں گرم پتھر تے پیر رکھیے تے جل جاتے نے جڑا بندہ رمضان شریف دے روزے رکھے اللہ کریم اس دے گناہاں نوں بھی ایویں جلا دیتا ہے محترم حضرات جی میں ایک بھٹی بنائی ہوئے اور تبھی ہوئے ان دے وچ جیڑی چیز سر دے وہ ڈل جاتی ہے گل جاتی ہے ایویں جیڑا بندہ رمضان شریف دے روزے رکھے گا وہ دے گناہ بھی ایویں جل جان گے جویں بھٹی وچ لویا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کریم وہ دیا گناہاں نوں معاف کر دے گا حضرات گرامی رمضان شریف دیاں بڑیاں حرکتاں بڑیاں فضیلتاں نے فضیلتیں نے جدوں رمضان شریف دا چل نظر ہوتا ہے رمضان شریف دا چاند نظر ہوتا ہے کہ وہ پہلی رات اللہ تعالیٰ دی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں شیطانہ نوں جکڑ دیتا جاتا ہے زنجیرہ میں حضور فرما دے ہیں پھر جدوں اس کا چاند نظر ہوتا ہے مسیرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جڑی بڑی مست ہوتی ہے اور جدوں جنت دے درختاں دے پتے آپس میں بجتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں دروازے بڑی پیاری ہوا ہوتی ہے جنت دیاں ہورا پوچھدیاں جنت دے دروازے کھولو کہ اے مہمان یہ کیسی مست ہوا ہے کیسی پیاری ہوا ہے یہ کی وجہ ہے کہ وہ جنت کا فرشتہ آواز دے کے کہتے ہیں اے ہو تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج رمضان شریف کا چاند نظر آگے آ گیا آج رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھنا تے دور دی گل ہے جڑا بندہ رمضان شریف کی آمد میں خوش ہو جاتا ہے اللہ کریم وہ بھی جرمان معاف فرما دیتا ہے کچھ ہی کہہ لو کہ جی میں تہاڈی پوزیشن ہے کہ میں تے گلے دی تکلیف ہو گئی اچانک میں تو نہیں بول سکتا جے تسی نہ بولو کم از کم اس ویلے سائلنٹ ہو کے کیونکہ سانوں یہ کہنا نا اعتصام نہ کر کے بولنا نہ پوے بولیا چلیا کرو حضرات ذرا غور کر کے دیکھو روزے رکھنا تے پاک دی گل ہے تے جڑا بندہ رمضان شریف دی آمد تے خوش ہوئے خوشی دا اظہار کرے اللہ تعالیٰ وہ دے جرمان معاف فرما دیتا ہے یاد جڑا خدا رمضان شریف دی آمد تے خوش ہون والے دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے کہ جڑا کہ روزے رکھے گا کیا اللہ وہ دے جرمان معاف نہیں فرما دے گا
فرمایا اے ایمان والیو. اچھا ایک ایمان والا کس مقام کے بندے کو آکھیا گیا؟ مکہ شریف کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو تشریف آوری سی، حضور جدو مکہ پاک کے موجود سن، اس وقت رب کریم نے عبادت واسطے پکاریا کہ کلے ایمان والیاں نو نہیں پکاریا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے لوگو عبادت کرو تساں اپنے رب دی. کی کرو؟ عبادت کرو اپنے رب دی. خلقکم جنہیں تانوں بھی پیدا کیتا تے تواڈے تو پہلے والیاں نے بھی پیدا کیتا. لعلکم تتقون عبادت کرن دا مقصد کی ہے تاکہ تساں جڑا وے پرہیزگار بن جاؤ. یعنی مکہ پاک میں جتنے بھی فرمایا لوگوں نے سامنے فرمایا یا وما خلقت الجن والانس، اے جنوں تے انسانوں عبادت کرو. یہ حکم عام ہے، یہ حکم ابو لوگ حکم عام ہے. مکے دی عبادت، مکے دے وچ جڑا عبادت دا حکم ہے یہ حکم عام ہے. جدو آقا علیہ السلام گئے نا مدینہ پاک وچ تے یہ رمضان شریف کے روزے مدینہ پاک وچ جا کے فرض ہوئے. حضور علیہ السلام دی مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف لے جان تو تقریباً 1.5 سال بعد فرض ہوئے. مکہ پاک وچ مدینہ پاک میں جدو محبوب پہنچے تے اتھے جدو بھی رب کریم نے خطاب کیتا ہے تے لفظ ایمان نے خطاب کیتا ہے. اتھے رب نے ونڈ کیتی بھی بے ایماناں نوں اتنے حکم کوئی نہیں، ہن ایمان والے نوں عبادت دا حکم ہے پیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کہ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے بھی اگر حضور کا ذکر ہوتا ہے ادھر اپنی تسبیحاں کھڑیاں پئی ہو. ایمان والا کون ہے؟ ایمان کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں. سنیاں نو چاہیے تے سیاں دے اسی ایمان والے ہاں، وہابیاں نو چاہیے تے اسی ایمان والے ہاں، دیوبندیاں نو پوچھیا تے اسی ایمان والے ہاں، شیعہ نو پوچھیا تے اسی ایمان والے ہاں، مرزائیاں نو پوچھیا تے اسی ایمان والے ہاں. 72-73 فرقے نے سارے آدھے اسی ایمان والے ہاں. پر رب دے قرآن کو پوچھئے یا اللہ تو دس ایمان والا کون ہے پیا. اگر میں کہاں بھئی اساں ایمان والے ہاں، دوسرے کہن گے سانوں نے بے ایمان بنا چھڈیا. فرقے والے کہن گے نا بھی سانوں نے بے ایمان بنائے کہ آپ ایمان والے ہو گئے. میں سنیاں بھی ایمان والا کہہ چھڈیا. ہو سکتا ہے میری تفسیر سے کسی اختلاف ہو گئے اور کسی محدث کی رائے نہ کسی اختلاف ہو گئے، کسی مفسر کی رائے نہ کسی اختلاف ہو گئے. آپ منصف کیوں نہ مان لیے کہ رائے نہ کوئی اختلاف کرے تو بے ایمان ہو کے تو مارے نہ ہونے. قرآن کو پوچھ لیں گے کیونکہ قرآن رب بھیجن والا ہے، جبریل لے ہونے والا ہے، نبی نے قلب اطہار کے نازل ہونے والا ہے، حضرت عثمان غنی جمع کرنے والے. نہ تے بھیجن والا نے ہیرا پھیری کیتی ہے، نہ کوئی لوڑ والے نے ہیرا پھیری کیتی ہے، نہ
ایمان والو اجے تو روزے نہیں ہے نہیں حالت ہو گئی اگلا جمعہ روزے جانا ہے اے ایمان والو یا اللہ ایمان والا ہے کون ایمان والی پہچان کیے قرآن دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون وہ لوگ مومن نے جنہاں نے اللہ اور اس کے حکم نو جدو سنیا کہ وہ یہ کام کی اس حکم نو مان لیا ساتھ تسلیم خم کر دیتا وہ ہے ایمان والا وہ کیے ایمان والا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں وہی لوگ ہیں کامیاب ہیں حضرات قرآن دوسرے مقام میں فرماتا ہے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا کہ اے مومن ہوتا ہے وہ جڑا آکھے یا اللہ میں تیری آواز دیر والے دی آواز نو سن لیا ہے سن کے سر تسلیم خم کر دیتے فوری طور پہ اس حکم نو قبول کر لے انہوں بولیا جاتا ہے اونچی بولو ایمان والا حضرات ایک قرآن پاک نے دو مقام کے ہوتے آکھیا ایمان والا وہ بھی کافی ایک تک لیکن میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کرنا حضرات پھر کملی والے محبوب نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق شاید میں پچھلے جمعے تھے یا اس کے پچھلے بیان نہیں کرتا ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گلی دی بازار تے یعنی سڑک دی ایک سائڈ تے حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں ایک سائڈ تے حضرت آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں کٹھے ہی نکے جا رہے ہیں جناب فاروق اعظم نالے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کرتے جا رہے ہیں نالے سفر کرتے جا رہے ہیں تے جویں کوئی مرید ہوئے تکبیر ادھر گلی پہ جاوے نا یہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس دن حضرت عمر فاروق نال گلی پہ گیا مدینہ پاک کا بازار ہے فرمایا عمر تو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے تو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے میں تھوڑے کول آ جانا میرے لیے تو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے تو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ پیار تے میں کرنا وا پر اپنی جان نال ود کے تواڈے نال پیار نہیں کردا عمر فاروق نے کیا کہ ساری شے نال ود کے پیار کرنا پر اپنی جان نال ود کے نہیں یہ پہلے عمر فاروق نے فرمایا کہ ہر شے نال ود کے پیار کرنا پر اپنی جان نال ود کے پیار نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا اے عمر ہجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا نبی پاک نے فرمایا جب اتنی گل ہوئی نا کہ عمر فاروق فوری طور پہ پہچان گئے عرض کی یا رسول اللہ مینوں ایمان تے میعاد دا پتہ نہیں سی میں تواڈے نال پیار کرنا اپنے آپ نال ود کے خدا دی ساری خدائی نال ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا نبی پاک نے فرمایا ہن تو ایمان والا ہے ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا یہ ہے ایمان یہ کیے ایمان حضرات
شاید کوئی سمجھے لسان نبی پاک کی امت نے اپنے تکلیف پا چھڑی ہے پہلے تو موجہ در سن قرآن اللہ نا پاڑے دے روزے پتہ ہے کینے فرض کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم جنہیں پاڑے تم پہلیاں امتاں نے فرض کیتے سن یہ نہیں کہ صرف پاڑے تے فرض ہوئے بلکہ پاڑے تم پہلے والیاں امتاں تے بھی فرض ہوئے اچھا روزے دا معنی کی روزے دا معنی کی روزے دا جڑا ہے نا لغوی معنی او اے ہے رک جانا کی کرنا رک جانا صوم ادا معنی ہے رکنا حضرات پھر تیری اصطلاحی تعریف یہ ہے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ طلوع فجر ثانی ایک ہوتی صبح صادق ایک ہوتی صبح کاذب صبح کاذب ان بولیا جاتا ہے جو چڑیاں بول کے پھر چپ کر جاتی ہیں شور پا کے یہ پرانے باتیں سب ساتھ کر کے مارے ہیں تو یاد بھی آتی ہے کہ نہیں صبح کاذب کہ صبح صادق صبح کاذب ایک باری چاندنا جو ہوتا ہے چڑیاں سمجھیاں کہ چاندنا ہو گیا دن نکل آیا اور چوں چوں کر دیا پھر یکدم اندھیرا ہو جاتا ہے انہوں بولا جاتا ہے صبح کاذب صبح کاذب یعنی صبح صادق ہے وہ صبح صادق ہے جدوں کہ اپنیاں اذاناں شروع ہو گیا انہوں بولے جاتا ہے صبح صادق صبح صادق کے طلوع کو لے کے اب تاریخ تک یعنی مغرب تک وہ عبادت کی نیت پر بندہ ہر کھان پیر تو ہر جمع تو ہر پھیری کل تو رک جانے رکیا روے وہ دا نام ہے روزہ وہ دا نام کی ہے روزہ پھر توجہ رکھو بھئی عبادت کی نیت نہ عبادت کی نیت نہ نیت عبادت کی ہوئے تے صبح کو لے کے شام تک کھان تو پیر تو یعنی انسانی ہر ضرورت تو بندہ رکیا رہے تے شامی جب روزہ افطار کرے تے انہوں بولیا جاتا ہے روزہ حضرات حضرت علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روزے کے فرض ہونے کی وجہ ایک اور بیان کر دینا آپ روزے کے فرض ہونے کی ایک اور وجہ بیان فرما دیں اور فرمانے کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک بادشاہ گزرے ملک تامور الثالث یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور تیسرا بادشاہ آدم کی اولاد میں کتنا بادشاہ ہے تیسرا بادشاہ ہے تے او دے دور میں کاف پہ گیا کاف سالی آ گئی انہیں ایک سیاسی طور پہ حکم نامہ جاری کیتا اپنی قوم پہ کہ یار اسی جو دو ٹائم کا کھانا کھاتے ہو بھئی ایک ٹائم کا کھانا کھا لیا کرو ایک ٹائم کا کھانا جڑا ہے وہ جڑے بیچارے دیہات میں گھر میں ڈوبے ہوتے اپنے انہاں بھراواں واسطے اکٹھا کر کے بھیج دیا کرو اس ویلے کی قوم چنگی سی تو مان گئی انہاں کیا ٹھیک ہو گیا جب وہ اس طریقے سے کرن لگ پے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی یہ ادا پسند آئی اس ویلے دے نبی دے اس قوم
لے کے گئے کہ آپ صبح کو لے کے شام تک نہ کچھ کھانا نہ پینا کہ رات کو عبادت کرنی دنے کھان پین تو رکیا رہے تے رات کو عبادت کرنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا بے نہ کہ میرا یار کی کر کرتا ہے یا اللہ تیرا یار دنے نہ کچھ کھانتا ہے نہ پینتا ہے سارا دن کھان پین تو یعنی انسانی جڑی سہری ضروریات نے اونا تو رکیا نہیں ہے کہ شام نو تیری عبادت کر رہے فرمایا جبریل مینوں کی آداب بھی پسند آئی مینوں کی آداب بڑی پسند آئی تے پھر ڈائریکٹ صراط المعروف دیا جدو گلاں ہوئیاں فرمایا سونیا یا اللہ حکم فرمایا میں چاہنا کہ تیری ادا بھی بڑی پسند آئی نالے تیری ادا ہوندی رہے نالے تیری امت کا فائدہ نہ کرتے ہیں بولو بولو سبحان اللہ نالے تیری ادا کے لیے اے چلتی رہے نالے تیری امت کا فائدہ کر دیا یاد کی فرمایا جویں تسی سونیا نہ تو نے کھانا ہے نہ پینا ہے بشری تقاضے دے ضرورت کے ہیں نے اور نہ تو بڑی ذمہ نہیں ہے رات کو عبادت کرتے میں چاہنا ہوں تیری امت کے تیرے طرح نہ کوئی کھایا کرے نہ کوئی پیا کرے رات کو کھلو کے قرآن کی تلاوت کریا بھی کرے تے سنیا بھی کرے تیری ادا ہو جائے گی تیری امت کا فائدہ ہو جائے گا یا اللہ میری امت کا ایک بچ کی فائدہ ہوئے گا فرمایا جب تیری امت نے روزے رکھے گی رات کو قرآن کی تلاوت کرے گی رمضان کا احترام کرے گی قیامت والے دن رمضان بھی تیری امت کی شفاعت کرے گا کہ قرآن بھی تیری امت کی شفاعت کرے گا ہاں اچھا لیکن یہ تو پتہ ہے کہ جنہاں کے یقین رکھے کہ قرآن بھی شفاعت کرتا ہے کہ رمضان بھی شفاعت کرتا ہے میری گل سن کے وہ بولے باتیں اور میں بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا میں اسی گلے کی تکلیف ہے وہ تھوڑی یعنی کہ میں نے روانگی ہوگی اور میں سوچیا کہ کلا جتھے جاتا ہے جان کے کوئی نہیں انشاءاللہ سب کا حضور کا پھر ٹھیک ہو جائے گا ہوں میں اپنے مزاج اگر تسی بولو ٹھیک نہ بولتا اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیارے حبیب عرض کی جی رب جلیل فرمایا سونیا تیرا امتی تیرا رمضان میں روزے رکھے گا ہدایت احترام کرے گا رات کو قرآن کی تلاوت کرے گا نالے قیام کرے گا قرآن کو سنے گا سونیا سہرت تیرا امتی قرآن پڑھے گا پر ایدے وچوں مینوں تیریاں اداواں نظر آ جاندیاں ایدے وچوں تیریاں اداواں مینوں نظر آندیاں یا اللہ پھر فرمایا کہ وہ تیرا امتی رمضان کا احترام کرے گا ادھر روزہ رکھے گا ادھر ادب کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن کا ادب کرے گا قرآن کو راتی کھلو کے سنے گا او قیامت کا دن ہوئے گا مصطفیٰ نے غلامو رمضان شریف دی آمد میں خوش ہونے والے ہو رمضان میں پیار کرنے والے رات کو کھلو کے قرآن کی تلاوت سننے والے بڑے نصیباں والے ہو قیامت کا دن ہوئے گا ایک طرف قرآن آئے گا دوسری طرف رمضان آئے گا آپ کی کمالی حجے میں فوج کی آواز نکلی ہے تو اچھی نہیں نکلی اللہ مولا دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی رمضان کی کرے گا قرآن کی کرے گا رمضان جو ہے رب کریم کی بارگاہ چل کرے گا یا اللہ میں اس بندے کی شفاعت کرنا میری شفاعت انہیں حق میں قبول فرما لے قبول فرما لے اللہ فرمائے گا اور رمضان ان تیرے روزے میں رکھے کوئی نہیں تو میری شفاعت کیوں کر رہا ہے یا اللہ ایک کسی وجہ میں پریشان سی مجبور سی انہیں روزے پہ نہیں رکھے پر میرا احترام تک کیتا ہے گا انہیں میرا احترام کیتا تو جی طرح قرآن آئے گا یا اللہ
اللہ فرمائے گا ہاں میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی ایک ملفوظات کی گل سنو قرآن سے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک بندہ بڑا گناہگار پاپی سیاہکار بخشی دے قابل نہیں. آپ فرماندے نے کس نے دیکھا کہ جنت وچ موجود ہے پوچھیا اور تو تے گناہگار سیاہکار آلے سجنا میری گناہاں وچ بھی شک کوئی نہیں میری خطاواں وچ بھی شک کوئی نہیں پر اودیاں عطاواں وچ بھی شک کوئی نہیں میری خطاواں وچ بھی شک کوئی نہیں تے اس رب دیاں عطاواں وچ بھی شک کوئی نہیں. میں خطا کرنے والی کمی نہیں چھڈی انہیں میرے تے عطا کرنے والی کمی نہیں رکھی. سبحان اللہ. پوچھیا پھر بھی دستا صحیح ہو کہندا میں تینوں کی دساں میرے کول ہو تے کوئی عمل نہیں پلے. اگے میں رب دی بارگاہ گیا رب نے فرمایا او تو گناہگار سیاہکار ہے. میں کہا یا اللہ بالکل ہاں تے گناہگار کوئی نیکی عمل ہے پلے یا اللہ ہو تے عمل کوئی نہیں تیرے قرآن دا حیا کرنا. سبحان میں بخشی دی قابلی نے فرمایا او زہر کہ تو قرآن دا حیا کیتا ہے. زہر بولو قرآن دا حیا کیتا ہے پر حقیقت جو تو میرے محمد دا حیا کیتا ہے. سبحان اللہ. او زہر کہ قرآن دا حیا کیتا ہے پر حقیقت جو میرے محمد عربی دا حیا کیتا ہے. محمد عربی دا حیا کہ میں جہنم وچ بھیجا مینوں خدا کم رکھے گا. اللہ اکبر. معلوم ہویا قرآن دیاں انیاں عظمتاں تے فضیلتاں رمضان آج کچھ لوگ بڑا ناز کرتے ہیں وہ جی اسی روزے نہیں رکھے تو کی ہو گیا نہ رکھا گے تو کی ہوئے گا. میں کہا سجنا قسم تیرا بھی کوئی نہیں. رب نے آکھیا بھی ایمان والیاں نے بے ایماناں نوں رب نے روزیاں دا آکھیا ہی کوئی نہیں. رب نے کناں نوں روزیاں دا آکھیا ایمان والیاں نوں تے بے ایماناں نوں رب نے آکھیا نہیں. دیکھو اسلام شاید تو بندہ کہے کہ کوئی مولوی نے اپنی تقریر میں جان بوجھ کے باقی بے ایمان ہی بنا چھڑیا جے روزہ رکھتا بے ایمان نہیں. میں اپنے پاس نہیں کہندا میں گل سمجھاواں گا بالکل اسلام کے بولو اسلام کے حج پہلا کلمہ دوسرا روزہ نماز کنی ہو گئے دو سب پورے ہو گئے. حج سکا زندہ یعنی پہلے نمبر کلمہ دوسرے نمبر پہ نماز ہے. ٹھیک ہے پھر یہ روزہ. اچھا تجربہ جان بوجھ کے ہمت ہون دے باوجود روزہ نہ رکھے تو لوگ انہیں یعنی کہ رمضان کا روزہ اسلام تے ایک دن میں چھڑیا یا نہیں چھڑیا ایک رکن میں چھڑیا یا نہیں چھڑیا اور فیصلہ خود کر لے اور پہ فیصلہ کر لے کہ ایمان ہے کہ ایمان والا بیٹھ گیا. کیونکہ میں اپنا شاید کسی نے پریشان ہاں سنو بھی فضیلت ہے کہ
اگے رمضان شریف کا جس دن پہلا دن روزہ ہے اس نماز کو کا ٹائم انشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں عزیزان گرامی اور سخیاں دے بوئے تے منگن واسطے چل کے آنا پیندا ہے کوئی بندہ سخی ہوے تے او دے بوئے تے چل کے جانا پیندا ہے او دے بوئے تے کی چل کے جانا پیندا ہے اور وہ زکات کا معاملہ آ جائے گا رمضان شریف میں کوئی جڑے دینی زکات دے ہو کوئی کبھی کسی ٹائم پڑے ہوئے دیکھو کسی نے آجی کی ہے یار کچھ حصہ زکات کا پہلو بھی دے یعنی تواڈے بوئے تے چل کے آئے گا لیکن قربان جاواں او بوئے تے چل کے آوے تواڈا دل کرے دے وہ نہ دے وہ کتنے خوش نصیب ہو کہ منگن والے نوں تواڈے بوئے تے چل کے آنا پیندا ہے او منگن والے ہو اپنے مقدر دے نال کرو سخیاں دے بوئے تے چل کے جانا پیندا ہے رمضان شریف اپنی برکتاں تواڈے بوئے تے چل کے حوالہ دے کے کہندا ہے حاصل کر لو گل نہیں سمجھی پھر سمجھ لو یعنی دنیاوی ضرورت واسطے سخیاں دے بوئے تے چل کے جانا پیندا ہے انہاں دی مرضی ابو خیرات دین یا بولو نہ دین تے رمضان شریف ہوے تو سب ستے ہوئے تانی آوازہ مارتا ہے اٹھے میں آ گیا میری برکتاں حاصل کرنا ہے میری رحمتاں حاصل کرنا ہے آ میرے روزے رکھ کے اپنی بخشے کا بہانہ بنانا ہے اپنی بخشے کا بہانہ بنانا ہے جی اور رشتہ دار مہمان آوے بڑی مہمان نوازی کری لیے وقت کے کری لیے حق تو زیادہ کری لیے جس راستے کی ایک دلہ ایک راگی میں دلہ مجھے بولو نہ کرے ہاں ملا جا کرو میں نے پتا تو سب نہیں کرتے پر اصل مولی کر تو نہیں ہے چلو ہاں تک ملایا کرے کیونکہ تسی تو بخش ہوئے ہو اور توجہ کرو میری گل تے میں مسئلہ جڑا سمجھانا چاہتا ایویں کرنا اس واسطے کر لی تمہوں تھوڑا جہا یہ کہ نیندر آئی ہوئی ہل جاندے حضرات برادری دے مہمان دی یا اپنا کوئی یار دوست ہوئے مہمان بن کے آوے رشتہ دار ہوئے مہمان بن کے آوے کہ او دی بات کے خدمت کری دی یہ دوستاں وچ بدنام نہ کرے یہ رشتہ دار وچ انج نہ جا کے آکھے کہ میں جناب من فلانے بندے کول گیا مینوں مہمان نوازی نہ کی ادھر کر کے کرنا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے حضور کا حکم ہے کہ مہمان آمدا ہے تے کئی کافی ساری برکتاں لے کے آمدا ہے اور رحمتاں دے کے جاندا ہے تے رحمتاں لے کے جاندا ہے کہ ٹھیک ہے حضور کا حکم ہے لیکن ایک میں رشتہ داری کی بنا پہ گل سنانا چاہنا وہ دی مرضی تیری تعریف کرے یا نہ کرے بھائی اگر تیرے بیماری کی کمی رہ جائے نا تو تیرا پردہ ظاہر کر دے گا بھائی حاجی نے مینوں یاد دیکھی پانی میں تھوڑا جہا نمکین پینا سی تو مینوں نمکین پانی نہیں پیا حالانکہ بات تو بڑی میں نے صاف دیتی حاجی واسطے تاکہ گل سمجھ آئے کسی اور یا شاید میری کمیٹی کا سلام کی ہے تو میں سوکھا سیدھا کرنا حضرات لیکن وہ کھوئے گا کہ رشتہ دار کی مہمان نوازی کبھی کر یہ تیرے یعنی کہ پردے ظاہر کر دے گا کہ رمضان شریف رشتہ دار روز مہمان بن کے روز خدمت کرنا ہے رمضان شریف کے سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کیوں نہیں کرتا ایڈی مہمان نوازی کی ہے کہ روزے رکھ کی کرے دے بولو بولو دے کہ یہ وچ قرآن کی تلاوت کر بھی صحیح نال تراویح وچ سن بھی صحیح یہ ہے کہ مہمان نوازی یہ وچ سخاوت کر صدقہ فطر دے اعتکاف کر یہ وچ جناب تو یعنی کہ اپنے یعنی کہ مال جو خرچ کر افطاری کرا یہ مہمان نوازی ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا ہاں بلکہ جب واپس جاتا ہے نا اللہ شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے مہینے دس کنے تیرے مہینے تیرے وچ تیرا احترام کیتا تے کنے تیرا احترام نہیں کیا اصل میں کس کو مہمان بھیجا تواڈے وچ کس کو میرا کوئی مہمان آئے میں تو سلام کرنے کو جا جب وہ نے واپس جانا ہے میں تو پوچھنا ہے نا میں سنا اینے بندے کو تینوں بھیجا سی کیا تیری مہمان نوازی کنے صحیح کی کنے صحیح نہیں کی یہ پوچھنا حق بنتا ہے نا تے رب کریم جو ہے یہ رمضان شریف کے مہینے کو بھیج کے جب واپس جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے مہینے
دس کنے تیرا حیا کیتا ہے، کنے تیرا احترام کیتا ہے، کنے تیرے روزے رکھے یا کنے نہیں رکھے۔ قربان جاوا ساڈا رشتہ دار پان بان کے کھڑے ہونا ہے، انہیں مجھے پان دیتا ہے، انہیں کہ میرے پانی نہیں پوچھا، انہیں مجھے بوتل نہیں پلائی، انہیں مجھے چاہ نہیں پلائی۔ قربان جاوا رمضان شریف